تو بات کر رہا ہوں کہ رب تعالیٰ جو ہم زندگی میں روزمرہ کی زندگی میں ہم بریک فاسٹ میں اپنے انڈا ہے اس کو مثال کے طور پہ آپ اس طرح سے سمجھیں کہ رب تعالیٰ دیکھیں بے جان چیز انڈا جو ہے وہ بے جان ہے، اس میں جان ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، بے جان سے زندگی پیدا کرتا ہے، مردے سے زندگی پیدا کر دی اس نے، ٹھیک ہے، تو یہ رب کرتا رہتا ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً بے جان زمین ہے، بے جان بیج ہے، اور پھر بے جان پانی ہے اور جاندار شے پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، فصل پیدا ہو جاتی ہے۔ اب رب تعالیٰ فرما رہا ہے کیا تم نے ایک باغ دیکھا جو ہے سلسلاتا ہوا، وہ باغ جو ہے سبز باغ ہو اور ایک ہوا چلتی ہے، تو اس میں ہوا چلتی ہے تو اس کو تم خزاں سمجھتے ہو، ٹھیک ہے، تو نہ کوئی پتا باقی رہتا ہے خزاں کی ہوا جب چلتی ہے، اور نہ سبزہ رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور باغ پھر بالکل ویران ہو جاتا ہے۔ پھر ایک عرصہ بعد ایک اور ہوا چلتی ہے اور اس باغ میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب سبزہ واپس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رب ہمیں بتا رہا ہے کہ کیسے میں مردے سے جو ہے زندگی کو پیدا کرتا ہوں۔ اس طرح رب تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ تم اس زندگی کی پوری سرسبز شاخیں ہو، ٹھیک ہے، اور سرسبز پودے ہو، پھر ایک ہوا چلتی ہے تو تم سب بچھ جاتے ہو، اور پھر ایک ایسی ہوا چلے گی کہ تم سب زندہ کر دیے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو ارشاد کریم ہے کہ ایک اور جگہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ کہ میں وہ اللہ ہی ہوں کہ مجھے تمہیں پہلی بار پیدا کرنے میں کون سا کوئی دشواری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یا ہوئی تھی جو دوسری بار ہوگی۔ تم نے دیکھا نہیں کہ پہلی بار میں نے کیسے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کا عمل تمہیں اگر سمجھ آ جائے کہ ہم نے کس طرح مردے میں جان ڈالی ہے تو پھر کبھی یہ سوال نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ تو رب تعالیٰ میں بتا رہا ہے، تسلی دے رہا ہے، اور یہ پہلی اور دوسری تیسری بار پیدا کرنا ہے، اس میں رب تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ میرے لیے بہت آسان سی بات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں سب سے پہلے جو میں نے انسان بنایا یا پیدا کیا وہ بنا کسی باپ کے پیدا کیا، ٹھیک ہے، یہ آدم علیہ السلام کا رب یہاں پہ ذکر کر رہا ہے، اور پھر ہم نے کئی انسانوں تک کو یہ قوت دی کہ وہ بت بنا دیں یا کوئی شے بنا دیں اور پھر پھونک مار دیں تو وہ اڑ جائیں۔ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے یہ طاقت دی تھی، قوت دی تھی کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات دیکھیں کہ مرگ کے زندہ ہونے کی خوشی تو اس شخص کو ہو سکتی ہے، تو سب بات یہاں تک بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ آپ مر کے زندہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ہر ایک کے لیے یہ حکم ہے۔ تو اب یہ بات دیکھیں کہ مر کے زندہ ہونے یا کی خوشی جو ہے اس شخص کو ہو سکتی ہے جو اس زندگی میں کچھ کر رہا ہو، ٹھیک ہے، کوئی کام کر رہا ہو۔ جب ہم لوگ اس زندگی میں ہی مرے پڑے ہوں، ٹھیک ہے، تو جب ہم لوگ اس زندگی میں ہی مرے پڑے ہیں تو مرنے کے بعد زندہ ہوں گے تو بھی یہی کچھ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ اس زندگی میں کوئی محنت یا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو مرنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ محنت کام کون سا کام اس زندگی میں اس دنیا کے حوالے سے نہیں، اللہ کا کام، اللہ کے دین کا کام، ٹھیک ہے، انہیں موت کا خوف نہیں ہوتا۔ پھر موت کا خوف ان لوگوں کو ہوتا ہے جو ایگزسٹنس فار دا سیک آف ایگزسٹنس کر رہا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اور ہر بار کہ 10 سال کی زندگی اور عطا کر دی جائے، ٹھیک ہے، تو مگر مزید 10 سال مانگنے یا مانگتے وقت سے قبل یہ ضرور سوچے انسان کہ جو وہ زندگی مانگ رہا ہے رب سے، اور تو وہ 10 سال آپ برداشت بھی کر سکتے ہیں اور یا کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک کہانی قدیم یونان کی میں آپ کو سناتا ہوں یہاں پہ کہ ایک دیوی نے ایک خوبصورت انسان کو دیکھ لیا، ٹھیک ہے، تو وہ دیوتا کے بادشاہ کے پاس گئی
اور کہنے لگی کہ مجھے یہ انسان پسند آ گیا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اسے میرے لیے تم لافانی کر دو. لافانی ایسے کر دو مطلب اس کو ہمیشہ کے لیے کی زندگی جو ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کو دے دو، ٹھیک ہے. تو دیوتاؤں نے آگے سے کہا کہ تم ایک فانی چیز کے لیے لافانی شے مانگ رہی ہو، ٹھیک ہے، تو پہلے اچھی طرح سوچ لو کہ تم کیا مانگ رہی ہو. تو دیوی کہتی ہے کہ میں نے سوچ چکی ہوں، میں نے سوچ لیا ہے، آپ بس اسے لافانی زندگی دے دیں اس انسان کو، ٹھیک ہے. مطلب اس کو ایک انسان پسند آیا تو اس نے اپنی زندگی میں اس نے اس کے لیے جو ہے زندگی طلب کی کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے، ٹھیک ہے، دیوتاؤں سے، ٹھیک ہے. تو اب دیوی جو اس کے کہنے پہ اس کو اس انسان کو لافانی زندگی مل گئی، عطا ہو گئی، ٹھیک ہے. تو 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے. اب وہ صاحب جو ہے جس کو زندگی عطا ہو گئی وہ بوڑھا ہونا شروع ہو گیا، جوانی ڈلنے لگی. پھر جو ہے 100 سال کا ایک ضعیف العمر ایک انسان باقی رہ گیا، ٹھیک ہے. تو اب بوڑھا سخت پریشان تھا، جس کو زندگی عطا ہوئی ہے لافانی. اب اس میں وہ وابستگی کہاں سے آئی ایک بوڑھے انسان میں؟ جو ایک جو جوان انسان میں جو چیزیں ہیں وہ ایک بوڑھے انسان میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ احساسات، وہ جذبات، وہ زندگی جینے کی خواہش. اب وہ دیوی سے کہنے لگا کہ خدا کے لیے جو ہے میرے پہ رحم کرو اور مجھ پہ رحم کر، اگر مجھ سے محبت ہے تو، ٹھیک ہے، تو موت دے مجھے، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کو شاید 10 سال زندگی اگر مل بھی گئی، اگر ہم رب سے جو زندگی اور مانگنے کی دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو زندہ رہنے کے لیے جو جذبات، احساسات کارآمد ہیں ایک انسان کے لیے وہ نہیں بچیں گے، ٹھیک ہے. زندہ رہنے کی ضرورتیں باقی نہیں رہیں گی، زندہ رہنے کے وسائل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. تو زندہ رہنے کی کیفیات طاری نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اور زندہ رہنے کے لیے ہم سفر نہ ہوں گے، ٹھیک ہے. اس لیے جو زندہ ہے اگر اس کا ساتھی چلا جائے تو وہ ویسے بھی آدھا مر جاتا ہے، ٹھیک ہے. میں نے ایک کر کے اپنا سامان جو ہے اپنا سامان دریا کے اس پار بھیجنا ہے، ٹھیک ہے، اور آخر میں خود بھی چلے جانا اس پار، ٹھیک ہے. تو پار بھیجنے کا مطلب یہ کہ اپنی وابستگیوں کو جو ہے آگے بھیجتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. جن لوگوں سے ہماری وابستگی ہیں ہم انہیں آگے بھیج رہے ہیں. کیسے کہ ہمارے جو قریبی ہیں، پہلے ماں کو بھیجا ہوگا کسی نے، مطلب کسی کی ماں فوت ہو جاتی ہے وہ آگے چلی جاتی ہے، پھر والد کو، پھر چچا کو، پھر اپنی عمر کے لوگوں کو، ٹھیک ہے، اور پھر چھوٹوں کو، بڑوں کو، مطلب آگے ہماری وابستگیاں جا رہی ہیں. اب جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ جدائیاں برداشت کرتے کرتے کہتا ہے کہ ہم بھی جو ہے آئے کہ آئے بس، ٹھیک ہے. مطلب اگرچہ اس بات میں یہ راز ہے کہ انسان مرتا نہیں ہے کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ مرنا شروع ہو جاتا ہے کسی کے مرنے سے، ٹھیک ہے. جب اس کی وابستگیاں آگے چلی جاتی ہیں جن کے ساتھ وہ زندگی گزار آتا ہے، اس کا ہم سفر جب اگلی زندگی میں چلا جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ مر تو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، لیکن آہستہ آہستہ یا ساتھ ساتھ مرنا ضرور شروع ہو جاتا ہے. موت اصل میں کسی ایک دن کا یا ایک ڈے کا نام نہیں ہے موت، ٹھیک ہے. موت اصل میں پوری زندگی کا نام ہے. یہ عمل چلتا رہتا ہے اور زندگی کے آخری عمل کا نام جو ہے وہ موت ہے، ٹھیک ہے. ایک بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو جو ہے ایک بھائی نے اپنا کوٹ 10 سال استعمال کیا، پھر چھوٹے بھائی کو دے دیا، ٹھیک ہے. تو چھوٹے بھائی نے 3 دن پہن کر اس کوٹ کو پھاڑ دیا، ٹھیک ہے. اب بڑا کہے گا کہ میں نے اسے 10 سال پہنا اور تم نے 3 دن میں پھاڑ دیا. اب چھوٹا کہتا ہے کہ تیرے 10 سال کے عمل کا نتیجہ تو میرے ساتھ نکلا، ٹھیک ہے، میں نے اسے توڑا نہیں ہے، پھاڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو تم پھاڑ اسے پہلے چکے ہو، ٹھیک ہے، لیکن میں تو بس اس کا گواہ بن گیا ہوں کہ یہ پھٹا میرے سے، ٹھیک ہے. موت کا سفر تو ہمارے اس دنیا میں پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوتا ہے. اس دنیا میں پہلی سانس سے ہی موت کا سفر سٹارٹ ہے ہر کسی کا، ٹھیک ہے. آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کرتا ہوں.